رہے ہوتے ہیں ان کو بھی فائدہ ہو جاتا ہے. تو پھر جب دوسرے سال کے بعد میں مانکوٹ گیا، اور جب میں مانکوٹ گیا، سخت گرمیوں کا موسم تھا، گرمیاں. اور جب اترے ہیں ہم جب مانکوٹ کے اندر، تو مدرسے کی کوئی دیوار ہی نہیں ہے، کچھ ہے ہی نہیں ہے، کھلا مدرسہ. مطلب چھوٹے چھوٹے سے کیا بنی ہوئی ہیں وہ یعنی وہ بنے ہوئے ہیں، کمرے ٹائپ بنے ہوئے ہیں، کچھ دیوار ہی نہیں ہے. یہ کیا بات ہے؟ وہ مدرسے کا بورڈ کتنے ہے؟ وہ بورڈ شورڈ بھی کوئی پتہ نہیں، نہ کوئی دیوار ہے نہ کچھ ہے. آگے ادھر تھوڑے سے پیچھے کر کے وہ کھیت ہیں، ادھر جو ہے نا چٹیل سا جگہ ہے بالکل، کوئی حساب ہی نہیں. مسجد جو تھی وہ بن رہی تھی. اور اب جب میں نے دیکھا نا، میں نے کہا یار لگتا ہے ادھر جو ہے نا کھاتا خراب ہونے والا ہے جو ہے نا. یہ جو ہے نا، ہم تین ساتھی تھے. تو ایک ساتھی جو تھا وہ تو ہمارا، وہ تو 3 دن ہی رہا، تو تیسرے دن ہی اس نے وہ بھاگنے کے لیے تیار ہو گیا. اس کو ہم لا بھی نہیں رہے تھے. ہم 2 پٹھان تھے، ایک میرے ساتھ ساتھی تھا، وہ میرا رشتے دار بھی بنتا ہے، سوابی کا تھا وہ. تو وہ جو ہے ہم دو تھے، ہم دونوں بڑی عمر کے تھے. تو اور تیسرا لڑکا یہاں کا لاہور کا ہی تھا. تو وہ لاہور والا جو تھا وہ بھاگنے کے لیے تیار ہو گیا. اس نے کہا کہ بھائی میں تو کیا ہے، میں تو جا رہا ہوں بھائی. اس نے اپنے والد صاحب کو فون کیا، باپ نے کہا میں ٹانگیں توڑ دوں گا تو گھر آیا تو. پہلے گیا زبردستی، ہم لے کے نہیں جا رہے تھے اس کو. اس کے باپ نے بڑی منتیں کی کہ اس کو لے جائیں، یہ کہہ رہا ہے میں نے جانا ہے جانا ہے جانا ہے. تو وہ جی انہوں نے بعد میں ٹانگیں توڑ دوں گا اس کی. یا پہلے اب منتیں کر کے گیا ہے، اب میں تجھے نہیں آنے دوں گا. خیر وہ 15 دن بھاگ گیا تھا. ٹھیک ہے نا. وہ کیا ہوا کہ جی اس میں سے 15 دن جی وہ بھاگنے کے چکر اس میں سے وہ بھاگ گیا. اب میں ادھر ہوں. اب ہم جی پہلے دن گئے ہیں، تو جب وہ کیا جب بیٹھے تو دوپہر کے وقت تو ہم نے کیا کیا کہ کھانا میں مل گیا. دوپہر کے وقت جو ہے رات کو اب ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی کوئی کھانے کے لیے بلائے گا، کوئی ترتیب ہو گئی کھانے کا کیا ہوگا. تینوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں یار کھانے کا کب وہ ہوگا. پتہ ہی نہیں چلا جی. رات کو بھوکے جی سوئیں. اب جی صبح اٹھے تو ہمیں کہا کہ چلو جی اگلے دن شروع ہونا تھا. بدھ کے دن سے شروع کرتے تھے استاد جی. اگلے دن وہ ہوا صبح کے وقت، پھر 10-11 بجے کے قریب جو ہے نا وہ ناشتہ بھی ہوتا تھا، وہی کھانا بھی ہوتا تھا. یعنی 10-11 بجے جو ملے گا وہی کیا ہے، ناشتہ بھی ہے وہی کھانا بھی ہے. پھر شام کے وقت جو ہے نا وہ کھانا ہوتا تھا. تو عصر کے بعد یا اس طریقے سے جو ہے نا وہ ہوتا تھا جو مل جائے گا جو. اب جب وہ ہوا تو اب ہم نے کہا یار یہ ٹھنڈا پانی کہاں سے ملتا ہے؟ ٹھنڈا پانی تو کوئی نہیں. پانی جو ہے وہ کون سا، وہ نلکے نہیں ہوتے، ہینڈ پمپ جو ہوتے ہیں، وہ ان میں سے پانی نکالنا ہے جو کھارا پانی ہوتا تھا. کھارا پانی وہی پینا ہے. اب وہ پیئیں تو پتہ نہیں اب کیا صورتحال ہے ایسی کہ جی یہ کیا پی رہے ہیں. اب ہم جو تھے ساتھی، ہم نے کہا یار چائے کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا، چائے کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. تو وہاں سے 2 کلومیٹر دور تھا، 2 کلومیٹر دور مانکوٹ اڈا تھا. 2 کلومیٹر. تو میں نے دوسرے ساتھی کو کہا کہ یار ادھر جاتے ہیں، وہاں سے چائے پی کے آئیں گے. گئے ایک دن چائے پینے کے لیے گئے. تو اس سے میں نے کہا یار دیکھ ہم دونوں چائے کے بغیر نہیں رہ سکتے. ہم دونوں ساتھی تھے مدرسے کے اندر بھی، عصر کے بعد چائے پیا کرتے تھے. اور صبح کے وقت تو یہ تھا کہ ناشتے کے تو چائے جو مدرسے میں تھے تو ملا کرتی تھی جو ہے. ادھر جب آئے پانکوٹ میں تو کوئی چائے شائے کا انتظام ہی نہیں تھا، کچھ نہیں تھا ادھر. تو کوئی چائے کا نہیں پتا، کچھ نہیں. تو ہم نے کہا روزانہ کیا کریں گے، چائے پینے ہم ادھر آیا کریں گے. صبح کی چائے بھی ضروری ہے اور شام کی چائے بھی ضروری ہے. یہ ہمارا پیٹرول ہے، اس کے بغیر کام نہیں چلے گا. فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے، سورہ یاسین پڑھ کے فوراً تیزی کے ساتھ جاتے تھے، کیونکہ واپس پہنچنا ہوتا تھا مدرسے. 7 بجے کلاسیں شروع ہوتی تھیں. تو 2 کلومیٹر چل کے جایا کرتے تھے. وہاں پہ نمک پارے، 5 روپے کے نمک پارے لیا کرتے تھے. 5 روپے کے، 5 روپے نمک پارے اور 5 روپے چائے کا کپ کی قیمت ہوتی ہے. 2 کپ، 5 5 10 روپے اور 5 روپے کے نمک پارے. 15 روپے کے ہمارا کیا ہوتا تھا، یہ ناشتہ ہوتا تھا. پھر 2 کلومیٹر واپس چل کے آتے تھے. 4 کلومیٹر صبح کے وقت عصر کی نماز پڑھتے تھے. پھر دونوں جاتے تھے 2 کلومیٹر پیدل ادھر، وہاں پہ جا کے چائے پیتے تھے. پھر واپس 2 کلومیٹر چل کے آتے تھے. تو 8 کلومیٹر ہم کیا کرتے تھے، صرف 2 کپ کے لیے روزانہ چلا کرتے تھے.
8 کلومیٹر. یہ رمضان سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں. رمضان سے پہلے جب رمضان آیا تو ادھر جو لوگ تھے وہ روزے نہیں رکھتے تھے. وہ جو صرف مدرسے میں روزہ ہوتا تھا، باہر آس پاس لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا روزے کیا چیز ہیں اور کیا نہیں. وہ بڑی پریشانی کی یار صبح کون اٹھ کے جو ہے اب ادھر کون جائے گا. تو وہ جی، وہ اب چائے جی وہ ختم ہو گئی جی. تو میں نے اپنی زندگی کا ریکارڈ بنایا تھا، 16 دن چائے نہ پی کے. 16 دن چائے نہ پی کے میں نے زندگی کا ریکارڈ بنایا تھا اپنا. استاد جی نے جب وہ ہوا 16 رمضان، پتہ نہ یہ 16 رمضان کی بات ہے. استاد جی نے کہا کہ مجھے سعد کہا کرتے تھے، سعد. ان کو پتہ نہیں تھا کہ میں کون ہوں کیا ہوں. میں نے نہیں بتایا ہوا تھا ان کو کہ میں انجینئر ہوں فلاں ہوں یہ، لیکن میں سبق اتنا سناتا تھا استاد جی کو. میں استاد جی کا پسندیدہ شاگرد تھا. استاد جی نے کہا سعد، تم جو ہے نا وہ کیا چیز پسند کرو گے؟ تمہاری دعوت کرنی ہے، تم سارے لڑکوں کی دعوت کرنی ہے، کیا چیز پسند کرو گے؟ میں نے کہا استاد جی چائے. بہت ہنسے، بہت ہنسے. کہتے ہیں یار چائے جو ہے یہ دیکھو. میں نے کہا 15 دن ہو گئے. تو میں نے کہا 15 دن ہو چکے ہیں چائے نہیں پیے تو جو ہے نا اور میں کیا مانگوں گا. بہت ہنسے جو ہے. ان کا یار یہ کیسا بندہ ہے کہ جو ہے یہ چائے کی جو ہے نا وہ کر رہا ہے. تو استاد جی نے چائے جو ہے نا اگلے دن جو ہے نا چائے، لیکن مزے کی نہیں تھی. میں ابھی بھی کہتا ہوں مزے کی نہیں تھی چائے جو ہے نا. وہ ہم نے رمضان افطاری کے بعد ہماری جو ہے نا رات کو دعوت ہوئی افطاری کے بعد تو، لیکن مزے کی نہیں تھی چائے. لیکن پھر بھی کیا کریں، ہم نے کہا یار چلو جو بھی ہے چائے جو ہے نا، چائے تو مل رہی ہے نا کم از کم جو ہے. مجھے میرا پیٹ خراب ہوا، اتنا خراب ہو گیا کہ مجھے خون آنے لگ پڑا. مجھے خون آنے لگ پڑا. میں ایسا ہو گیا تھا کہ میں بالکل یعنی میں مرنے کے قریب ہو گیا تھا. ایسی صورتحال تھی، اتنی سخت وہ تھی. لیکن میں نے ان دنوں میں بھی چھٹی نہیں کی. میں سبق کے اندر بیٹھا ہوا ہوتا تھا، میں سبق کے اندر وہ کر رہا ہوتا تھا جا کے. ادھر بھی مانکوٹ میں بھی میں نہ دن کو سوتا تھا نہ رات کے وقت جو ہے، بالکل بس دن کے وقت بھی تھوڑی دیر کے لیے جا کے لیٹتا تھا، صرف کیلولا کی اس کرنے کے لیے. اور اس میں سے بھی تو میں لڑکوں کو لڑکے تھے یار یہ پاگل ہے. مجھے لوگ کہتے ہیں یہ جن ہے، یہ جن ہے. وہ اس طرح ہوتا ہے نا جیسے طلبا کے اندر ہوتا ہے کہ یار یہ انسان نہیں ہے، کہ یہ جن ہے. کہ یہ جس طریقے سے پڑھتا ہے اور سارا ٹائم جو ہے اس میں سے. تو میں کہتا تھا کہ یار میں اگر میں یہاں سے یا تو میں صرف سیکھ کے جاؤں گا یا میری لاش جائے گی. بس اب یہی ہے، دو چیزیں ہیں، یا تو میری لاش جائے گی یا میں صرف سیکھ کے جاؤں گا. ٹھیک ہے نا. تو وہ جی بس ایسے ہی ایک وہ کر کے الحمدللہ پھر اللہ تعالیٰ اور استادوں کی دعائیں لیں. اور بڑا ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک ادب کا ایک وہ بڑا اس میں سے وہ رہا. استادوں کی دعائیں. مجھے سزا ملتی تھی، مجھے سب سے سخت سزا ہوتی تھی میری کہ دھوپ کے اندر جو ہے نا وہ مسجد کی کھڑکی کے اندر جا کے اگر کوئی اس میں سے استاد جی کہتے ہیں کہ میں اگر کسی بندے کے بارے میں کہوں کہ یہ بندہ سنائے گا اور وہ نہ سنا سکے، سب سے مشکل گردان اگر کوئی آ جاتی تھی کوئی چیز ہوتی تھی تو اب سارے لڑکے کھڑے ہوتے تھے تو اب سب سے آخری باری میری ہوتی تھی. ہاں جی چلو جی سعد تمہاری باری ہے، تم سناؤ گے. اور میں اگر پھنس گیا، اٹکن آ گئی، کچھ ہو گیا، چلو جا کے جی وہ مسجد کی کھڑکی ہے دھوپ کے اندر جو ہے جا کے تو کھڑے ہو جاؤ جا کے. اس میں سے کھڑکی بھی کیا ہوتی تھی، نیچے اینٹیں ہوتی تھی، صرف کھڑکی کس طرح بنی تھی، اینٹیں اینٹیں. اور ادھر جا کے جی. تو اس لیے بچوں، زندگی جو ہے نا مشقت کا نام ہے. یہ علم دین مشقت کا، ہم مشقت ہم سے مانگتا ہے. اس لیے اس پہ گھبراؤ نہیں. جو ابھی آپ کو لگتا ہے نا کہ یہ ناممکنات میں سے ہیں، وہی چیزیں آپ کے لیے کیا ہو جاتی ہیں پھر وہ. مولویوں کو ویسے ہی حلوہ بڑا پسند ہوتا ہے، پھر حلوہ بن کے آتی ہیں. ٹھیک ہے نا، پھر حلوہ بن جاتی ہیں. مجھے جو چیزیں مجھے لگتا نہیں تھا کہ بھئی یہ علم میرے اوپر کھل جائے گا، یہ علم مجھے کھل جائے گا میرے اوپر. لیکن اب مجھ سے کوئی کہے تو میں کہتا ہوں یار یہ تو حلوے ہیں، حلوے ہیں یہ تو. یہ کیا چیزیں ہیں، یہ تو بالکل بچوں والی باتیں ہیں، یہ لوگوں کو کیوں نہیں سمجھ آتی ہیں.
دین ذلت کے ساتھ آتا ہے، یاد رکھو، دین ہمیشہ ذلت کے ساتھ آتا ہے، مطلب کیا ہے کہ آپ کو ذلیل ہونا پڑتا ہے اس کے لیے، لیکن آپ کو کیا کرتا ہے پھر بلندیوں پہ لے کے جاتا ہے دین، دین آپ کو بلندیوں پہ لے کے جاتا ہے۔ اس لیے یہ مشقت کو برداشت کرنا سیکھو، لوگوں کی کڑوی باتیں، اس اساتذہ کی کڑوی باتیں برداشت کرنا سیکھو، اپنی میں کو ختم کرو۔ ہم کیا چیز ہیں؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہم تو بالکل کچھ نہیں ہے۔ جب یہ سمجھو گے نا کہ میں کچھ ہوں، میں کچھ ہوں، پھر آپ کو کچھ نہیں آئے گا۔ مجھے رٹے لگے ہوئے ہوتے تھے نا چیزیں، دیکھو ایک ہے کہ رٹا آنا، رٹے کا لگا ہوا ہونا، اور ایک ہوتا ہے اس کو اپلائی کرنا، ٹھیک ہے نا؟ مجھے چیزیں رٹا لگی ہوئی تھی کیونکہ محنت بہت کرتا تھا، لیکن مجھے اپلائی کرنا نہیں آتے تھے، سکے کو پکڑنا نہیں آتا تھا، تعلیلات کرنی نہیں آتی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب وہ کھولا تو میں یہ کہتا ہوں کہ ایک ہوتا ہے علم اشتقاق، کہ کیسے چیز نکلتی کیسے، بنتی کیسے ہے، صرف کا ہی نام ایک علم اشتقاق بھی ہے نا، علم الاشتقاق۔ پھر ایسا دماغ چلنا شروع ہوا کہ کوئی بندہ بولتا تھا تو میں کہتا تھا کہ یہ تعلیل، یہ اس میں یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، ایسے دماغ کے اندر خود بخود چل رہا ہوتا تھا، کھاتا۔ سمجھ رہے ہو؟ یہ باتیں ایسے نہیں کر رہا ہوں آپ کو استاد جی اتنا ٹائم چلا گیا، فلاں چلا گیا، یہ میں آپ کو اپنی زندگی کی ایک وہ بتا رہا ہوں، میری جتنی محنت، میں نے اپنے سے زیادہ محنتی طالب علم مدرسے میں، میں نے اپنے سے زیادہ محنتی طالب علم مدرسے میں آج تک نہیں دیکھا، میں نے نہیں دیکھا، میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، میں نے بہت سے مدارس میں پھرا ہوں، آپ کو بتایا ہے سارا کچھ، اپنے سے زیادہ محنتی طالب علم میں نے نہیں دیکھا مدرسوں کے اندر۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اس لیے جو ہے نا، اپنے آپ کو مٹانا ہے ہم نے، اپنی میں کو ختم کرنا ہے، ہم کچھ نہیں ہیں۔ اور کبھی بھی یہ نہ سمجھنا کہ اچھا جی آپ کیا ہو گئے ہو، کسی سے بڑے بن گئے ہو، فلاں بن گئے ہو۔ آپ، آپ کا استاد چاہے آپ کے استاد کو کچھ بھی نہیں آتا ہے، وہ آپ کا کیا ہے؟ استاد ہے۔ پھر مدرسے کے اندر میری یہ حالت تھی کہ اگر بعض دفعہ مجھے پتہ چل رہا ہوتا تھا استاد اگر غلط عبارت پڑھ رہا ہے، حاشیے کی عبارت وغیرہ، لیکن میں نے کبھی استادوں کے ساتھ وہ نہیں کی کہ استاد جی آپ نے یہ غلط عبارت پڑھی ہے، آپ نے اس کو فلاں چیز پڑھی ہے، آپ نے یہ غلط کام کیا ہے، یہ صحیح نہیں پڑھا آپ نے۔ حالانکہ مجھے کیا ہوتا تھا، میری اتنے وہ ہوتا تھا کہ مجھے حاشیے کیا اور ساری چیزیں جو تھی نا، میں فر 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 چل رہا ہوتا تھا بالکل، لیکن میں کبھی استادوں کو میں نے یہ نہیں کہا، میں کسی طالب علم کو بھی نہیں بتاتا تھا کہ دیکھو استاد جی غلط پڑھ رہے ہیں عبارت، فلاں پڑھ رہے ہیں، حاشیہ نہیں پڑھنا آتا ہے ان کو۔ بعض دفعہ ہوتا تھا استاد کو مجھے خود پتہ چلتا تھا کہ استاد نے کیا کیا ہے، نحو کے اندر وہ آخری حرف ہوتا ہے نا، تو وہ اس کو سکون ساکن پڑھ گئے ہیں کہ جی اب اس پہ پڑھنا کیا ہے، اعراب کیا پڑھنا ہے، مجھے پتہ چل رہا ہوتا تھا۔ طالب علم جو ذہین طالب علم ہوتا ہے اس کو پتہ چل رہی ہوتی ہیں بہت سی چیزیں اساتذہ کی، لیکن اس نے کیا کرنا ہوتا ہے، اس کو وہ کرنا ہوتا ہے، وہ ادب کے ساتھ رہنا بڑا ضروری ہوتا ہے نا؟ تو آپ اپنے اندر کیا ہے، اپنے اندر ایک لگن پیدا کرو کہ ہم نے یہ سیکھنا ہے، یہ انشاءاللہ آپ کو ملے گا یہ علم۔ تقوی اختیار کرو، گناہوں سے بچو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرو، اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ علم جو ہوتا ہے نا، علم اور گناہ جمع نہیں ہو سکتے ہیں، اچھا یہ یاد رکھو، علم اور گناہ جمع نہیں ہوتے ہیں۔ آپ ان چیزوں سے اپنے اندر ایک وہ کرو کہ ہم نے سیکھنا ہے، سیکھنا ہے، سیکھنا ہے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ آپ کو دیں گے، اللہ تعالیٰ نوازیں گے انشاءاللہ، نوازیں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ سے علم مانگیں، ٹھیک ہے نا؟ دیکھو حضور نے ہمیں خود دعا سکھائی ہے، کیا ربی زدنی علما، کہا ہے نا،
حضور نے ہمیں خود دعا سکھائی ہے یہ، کہ اللہ سے کیا کیا کرو، علم کی زیادتی کو طلب کیا کرو، ربی زدنی علم، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرمائیے۔ تو جو حضور ہمیں کہیں کہ بھئی اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کیا، حضور نے ہمیں سکھایا، تو حضور ہمیں سکھائیں، اللہ کی طرف سے ہو، حضور ہمیں سکھائیں، تو کیا اللہ ہمیں نوازیں گے نہیں کیا؟ کمی ہماری طرف سے ہے، ان کے دینے میں کمی نہیں ہے، کمی ہماری طرف سے ہے۔ ہم علم کے لیے جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں ہم اس میں کوتاہی کر رہے ہوتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ایسے نہیں باتیں کر رہا آپ، کیا وہ کہ استاد جی یہ کیا آج آپ کو زیادہ ہی کوئی وہ ہو گیا؟ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ میں یہ چیزیں ساتھ رکھتا ہوں، میں یہ ساری چیزیں ساتھ وہ رکھتا ہوں۔ جو میرے طلباء یا طالبات ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں صحیح، اور میں خود بھی یہ اس لیے نہیں کہ آپ کو میں وہ کروں، میں اپنی خود بھی، ٹھیک ہے نا، میں اپنی زندگی میں خود بھی اپنے آپ کو وہ رکھتا رہتا ہوں، میں جانچتا ہوں اپنے آپ کو کہ بھائی میں خود کہیں فراڈیا تو نہیں ہوں، میں دھوکے باز تو نہیں ہوں، لوگوں کے سامنے کیا کرتا ہوں، کوئی جو ہے نا لوگوں کے سامنے کچھ اور بنا ہوا ہوں، اندر سے میں کچھ اور ہوں۔ میں اپنے ساتھ تنہائی میں بیٹھ کے اپنے ساتھ یہ باتیں کرتا ہوں کہ بھائی تو جو ہے نا، تو فراڈیا تو نہیں ہے کہیں، تو دھوکے باز تو نہیں ہے، لوگوں کو کچھ اور دکھاتا ہو، اپنے آپ کو کچھ اور وہ کرتا ہو۔ ٹھیک ہے؟ اس لیے بچو، اللہ آپ کو نوازے گا، نوازے گا انشاءاللہ، یہ علم آئے گا۔ آپ کیا کرو، آپ اپنا جو ہے نا ایک چیز طے کر لو، اور اللہ سے مانگا کرو، رات کو اٹھ کے نا گڑا کے مانگا کرو۔ میں راتوں کو اٹھ کے اللہ سے رویا کرتا تھا، یقین کرو، مجھے یاد ہے میں روتا تھا، یا اللہ مجھے کچھ نہیں آتا، میں کیا کروں گا، سب کچھ چھوڑ کے آ گیا ہوں، ساری کشتیاں جلا کے آ گیا ہوں، نہ واپسی کا کوئی راستہ ہے نہ کچھ ہے، میں کیا کروں گا، اگر مجھے نہیں آئے گا تو پھر میں کیا کروں گا؟ تو یہ ایک اس کے دن کی بات نہیں ہے کہ آپ کو استاد جی ایک دن کر لیا، 2 دن کر لیا، لگے رہو لگے رہو لگے رہو، مانگتے رہو مانگتے رہو مانگتے رہو، انشاءاللہ کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کیا کریں گے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور آپ کے لیے ایسے اسباب اور ایسی جگہ ہوتی ہیں کہ آپ کو چیزیں آ جائیں گی اس میں سے۔ جی ٹھیک ہے انشاءاللہ سے، ٹھیک ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو اس لیے جو ہے نا، سمجھ آ گئی ہے نہیں سمجھ آئی ہے؟ چلو جی بچو، اب ہم پڑھتے ہیں، اب جو ہے نا سبق کے جو ہے، تاکہ ہم اس میں سے معذرت اگر آپ کو برا لگا ہو، یا کوئی وہ ہوا ہو کہ استاد جی آج آپ نے ہمارا وقت جو ہے نا ضائع کروا دیا ہے، تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے، معذرت چاہتا ہوں کہ جو ہے نا اس میں سے مجھے معاف کر دینا، اور یہ جو ہے اس میں سے، لیکن یہ کیا ہے کہ یہ ایک اس میں سے ہے کہ ہماری جو ہے نا، ہمارے اساتذہ سے ہم نے جو کچھ سیکھا ہے، اپنے مشائخ سے جو کچھ وہ کیا ہے۔ چلو جی بچو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد۔ اچھا بچو، فعل مضارع کے اعراب چل رہے تھے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا جی، فعل مضارع کے اعراب، دیکھو میں نے آپ سے کیا عرض کیا تھا، میں نے آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ فعل مضارع کے اندر 14 سیغے ہوتے ہیں، اور ان 14 سیغوں میں سے 2 سیغے مبنی ہوتے ہیں، چھٹا اور 12واں سیغہ، جن کو ہم جمع مؤنث کے سیغے کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور ان کے آخر میں جو نون ہوتا ہے اس کو نون جمع مؤنث کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ نون جمع مؤنث، تو آخر میں آتا ہے نون جمع مؤنث آتا ہے، اور وہ کیا کہلاتا ہے، وہ مبنی ہوتے ہیں۔ اچھا اب باقی رہ جاتے ہیں بچوں 12 سیغے، 12 سیغوں میں سے 5 سیغے علادہ کر لو اور 7 سیغے علادہ کر لو، ٹھیک ہے نا؟ 5 سیغے علادہ کر لو اور 7 سیغے علادہ کر لو۔ 5 سیغے جو علادہ کر لو، تو اس میں سے کیا ہوتا ہے کہ 5 سیغے کون سے تھے جس کو میں نے کہا تھا کہ میں اس کے لیے ایک خاص لفظ بولا کرتا ہوں، اس طرح خاص وہ کہتا ہوں، ایک جملہ بولا کرتا ہوں، اور آپ بھی وہ کیا کرو، 1 4 7 13 14، بس اس طرح یاد رکھو گے تو انشاءاللہ آپ کو یاد رہیں گے، 1 4 7
13 14 جن کے آخر میں ضمہ آتا تھا، اور باقی 7 سیگے ہوتے ہیں ان کے اندر کیا ہوتا ہے، نون اعرابی ہوتا ہے. نون اعرابی اس نون سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کون سی حالت کے اندر ہے. ٹھیک ہے نا، نون ہوگا تو حالت رفع ہوگی، اگر نون غائب ہو جائے گا نا، نون اعرابی، تو وہ حالت نسبی ہوتی ہے یا حالت جزمی ہوتی ہے. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ دیکھو فعل کے اندر بچو، فعل مضارع میں حالت جری نہیں آئے گی، ٹھیک ہے نا، حالت جزمی آئے گی. اس اسم کے اندر جو ہوگا نا، اسم متمکن کے اندر پڑھا تھا آپ نے حالت رفع، نسبی اور جری. فعل مضارع میں بچو، فعل مضارع اور مضارع سے بننے والی جو گردانیں جو ہوں گی، مورب والی جو گردانیں ہوں گی، اس میں حالت رفع ہوگی، حالت نسبی ہوگی اور حالت جزمی ہوگی. ٹھیک ہے نا، حالت جزمی ہوگی، حالت جری نہیں ہوتی ہے. یہ بات بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہے بچوں؟ اچھا جی. پھر میں نے آپ سے ایک اور بات عرض کی تھی کہ میں نے کہا تھا کہ دیکھو یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ کس اعتبار سے پڑھ رہے ہیں، یہ نحویوں کے اعتبار سے پڑھ رہے ہیں. تو صحیح کا کیا مطلب ہوگا یہاں پہ؟ یہ صحیح سے مراد نحویوں کا صحیح ہے جس کے آخر میں حرف جس مظاہرے کے آخر میں حرف علت نہ ہو، وہ صحیح ہوگا. اور جس کے آخر میں حرف علت ہوگا اس کو ہم کہیں گے معطل کہیں گے. کیا کہیں گے؟ معطل. معطل کا کیا مطلب ہے؟ حرف علت والا، آخر میں حرف علت. یہ نحویوں کا ہے، ٹھیک ہے، اس کو معطل کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، سمجھ گئے ہو؟ اچھا، مجرد ضمیر بارش کا کیا مطلب تھا؟ کہ ضمیر بارش سے کیا ہو؟ خالی ہو. جتنے یہ 5 سیگے ہیں ان کے اندر آپ کو پتا ہے کہ ضمیر بارز آپ کو نظر نہیں آ رہی. تو ضمیریں تو میں نے کروائی تھی نا، آپ کو یاد ہے نا؟ ضمیر بارز میں نے کہا تھا کہ دیکھو الف آ جائے گی، واو آ جائے گا، یا آ جائے گی، یہ ضمیریں جو میں نے کروائی تھی. تو یہ کیا آ جائے گا؟ یہ مجرد ضمیر بارش کا مطلب خالی ہوں، اور مشتمل بر ضمیر بارش کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ضمیر بارش پر مشتمل ہوں. ٹھیک ہے نا، یہ بھی آپ کو بتایا تھا. معطل کا مطلب ہے علت والا، حرف علت والا معطل. ٹھیک ہے نا، معطل کسے کہتے ہیں؟ حرف علت والے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہو گئی بات جو ہے؟ اچھا جی. اب آگے جناب علی کے حرف علت والے اس میں سے آ گیا. تو کہتے ہیں با اعتبار اعراب فعل مضارع 4 قسم پر ہے. پہلی قسم آ رہی ہے مفرد صحیح مجرد ضمیر بارش. اچھا، پہلی تینوں قسمیں جو ہوں گی نا وہ ایسے ہی ہوں گی: مفرد مجرد ضمیر بارز، مفرد مجرد ضمیر بارز، مفرد مجرد ضمیر بارز. ٹھیک ہے نا، یہ مطلب کیا ہے کہ پہلی 3 قسمیں جو ہے نا یہ 1 4 7 13 14 کے ساتھ خاص ہیں. اچھا، پہلی 3 قسمیں کون سی ہیں؟ 1 4 7 13 14 کے ساتھ خاص ہیں. لیکن تھوڑی سی تبدیلی کیا ہوگی ان کے اندر سے، کہ پہلی قسم صحیح والی ہے. پہلی قسم کیا ہے؟ صحیح والی ہے. پہلی قسم صحیح والی ہے. تو مفرد صحیح مجرد ضمیر بارز، یعنی یضربو لے لو. یاد ہے نا آپ نے یفعلو پڑھا تھا؟ یضربو لے لو، ینصرو لے لو، کوئی بھی گردان آپ لے لو، چاہے وہ مجرد کی ہو، مزید کی ہو، لیکن مضارع کی گردان ہو یا مضارع سے بننے والی جو لیں، وہ جو ہے نا تو مضارع والی، تو یضربو آ گیا. ٹھیک ہے، تو وہ آ گیا مفرد. دیکھو اس کے آخر میں با ہے، حرف علت نہیں ہے، تو مفرد صحیح مجرد ضمیر بارز آ گیا. اب اس میں کیا آئے گی؟ حالت رفع ہوگی، حالت نسبی ہوگی، حالت جزمی ہوگی. یاد رکھو حالت رفع ضمہ لفظی کے ساتھ آئے گا. ضمہ لفظی کے ساتھ کیسے آئے گا؟ ہوا یضربو. ہوا نہ بھی بولو، ہوا نہ بھی بولو تو آپ نے گردان کیا کی تھی؟ یاد ہے؟ یضربو، یضربو پڑھا تھا نا؟ تضربو، تضربو، ازربو، نضربو. 1 4 7 13 14. آپ نے علم الصرف میں پڑھا تھا یفعلو، تفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو. یہ 5 سیگوں کی میں پڑھ رہا ہوں. اچھا، حالت رفع کیسے آئے گی؟ ضمہ لفظی کے ساتھ آئے گی. اچھا، حالت نسبی کیسے آئے گی؟ فتح لفظی کے ساتھ آئے گی. یہ آپ نے گردان کی تھی لن یضربا، یاد ہے؟ یہ گردان کی تھی نا آپ نے، لن یفعلا، موقت بلند ناصبہ والی. تو موقت بلند ناصبہ، ٹھیک ہے نا. اسکرین اگر غائب ہو گئی ہو تو موبائل کو ٹیڑھا کر لینا. اچھا، لینڈسکیپ میں چیک کر لینا. اسکرین میں بڑا کر دیا اس کو تاکہ اگر اسکرین غائب ہو جائے کسی کی تو اس کو لینڈسکیپ میں کرو گے تو وہ کیا ہو جائے گی؟ آپ کو نظر آ جائے گی. تو حالت نسبی کیا آئے گی؟ فتح لفظی کے ساتھ آئے گی، لن یضربا. اور حالت جزمی کیا تھی؟ سکون کے ساتھ، لم یضرب. پڑھی تھی نا، لم والی گردان بھی کی تھی. تو دیکھو یہ آ گیا. اس میں کوئی بھی آ سکتا ہے. ہوا ینصرو، لن ینصرا، لم ینصر. ٹھیک ہے نا، یسمعو، لن یسمع، لم یسمع. ٹھیک ہے نا، یجتنبو، لن یجتنبا.
ٹھیک ہے نا، لم یج تنب، اور یہ سارے سیکھے 1 4 7 13 14 کو وہ ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن ہو صحیح کے سیکھے ہو صحیح کے۔ اچھا بچوں، اب آپ کہو گے استاد جی یہ تو صحیح تو ہو گیا، اب معطل والی پہ جاؤ۔ معطل میں بچوں آپ کو پتا ہے کہ حرف علت 3 ہوتے ہیں۔ معطل کتنے ہوتے ہیں؟ ان کا حالت رفعی ضمہ لفظی کے ساتھ، حالت نسبی فتح لفظی کے ساتھ، اور حالت جزمی سکون کے ساتھ آئے گا، ٹھیک ہے نا، 1 4 7 13 14 میں ایسے ہی یہ چل رہے ہوتے ہیں۔ اگر حالت رفیع آئے گی تو ایسے ہوگا، حالت نسبی ہوگی تو ایسے ہوگا حالت۔ اچھا، اور حالت رفیع میں بچوں ادھر ادھر اس کا عامل کوئی دسے گا مجھے؟ عامل کیا ہے اس کا؟ یس ریبو کا عامل کتنے دسو مینو؟ یس ریبو کا عامل کتنے کیا ہے اس کا؟ میں پڑھا چکا ہوں وہ عامل کے اندر، کوئی بتاؤ۔ اس کا عامل خلو ہے، خلوف، وہ عامل خلوف ہے، خلوف چھپا ہوا خلوف، سمجھ آئیے؟ وہ گل سمجھ آئیے نا، یہاں پہ عامل کیا ہے؟ خلوف ہے۔ یہ کیا تھا؟ مانوی عامل تھا، لیکن یہاں پہ دیکھو لن یزریبا میں، لن یزریبا حروف ناصبہ آ گیا نا، حرف ناصب آ گیا، اور لم یزرب حرف جازم آ گیا گل سمجھ آئی ہے نا؟ اس لیے عوامل کی بحث بھی پڑھائی تھی آپ کو، اللہ کرے سمجھ آ جائے، اللہ کرے سمجھ آ جائے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی آگے چلو بچوں، اب آتے ہیں جناب علی مفرد معطل واوی و یائی مجرد ضمیر بارش، دوسری قسم کے اندر نا دونوں جمع ہو گئے ہیں، واو اور یا دونوں کو کیا ہے۔ الف کو ہم علادہ سے بیان کریں گے، اچھا اس کی تھوڑی سی ڈفرنٹ آتا ہے، الف تھوڑا سا ان سے ڈفرنٹ ٹریٹمنٹ ہوتی ہے اس کی، لیکن معطل واوی و یائی مجرد ضمیر بارش، ان دونوں کا اعراب ایک طرح سے ہی آئے گا، مفرد معطل واوی و یائی مجرد ضمیر بارش، یہ بھی وہی 1 4 7 13 14۔ اب آپ نے گردانیں کی تھیں، دا یا دودی گردانیں کی تھیں، دا یا دود نٹھے، ٹھیک ہے نا، دا یا دودھ، ایسے رما یرمی کی گردان کی تھی نا، رما یرمی، تو یرمی کیا ہے؟ معطل یائی ہے، اور یدو کیا ہے؟ معطل واوی، آخر میں واو آ رہا ہے نا، یدعو، دیکھو یدعو، یدو آ رہا ہے، تو یہ آخر میں حرف علت آ گیا تو معطل واوی ہے، یرمی آخر میں یا آ گئی تو یہ کیا آ گئی؟ معطل یائی آ گئی، ٹھیک ہے نا۔ تو اب دیکھو ادھر بچوں کیا کیا تھا آپ نے، پتہ ہے گردان کیسے کی تھی؟ ادھر یاد رکھو، حالت رفیع میں ضمہ تقدیری ہے، او استاد جی ایک ایک کیتا ہے، یہاں پہ ہم نے صرف کا ایک قانون لگایا ہوا ہے، اس کو یدو تدو والا قانون بھی کہتے ہیں، اور نقل و حذف حرکت والا قانون بھی کہتے ہیں، یدو تدو والا قانون بھی کہتے ہیں، اور نقل و حذف حرکت والا قانون بھی کہتے ہیں۔ اصل میں دیکھو یدو کیوں پڑھتے ہو، ید اوہو کیوں نہیں پڑھتے ہو استاد جی؟ ینسرو ہوتا ہے نا، تو ید اوہو ہوتا ہے نا، تو یہ کیا کیتا ہے آپ نے؟ ید اوہو، تو بچوں لیکن آپ نے جو گردان پڑھی تھی آپ نے کیا پڑھا تھا؟ یدو کی بجائے یدو پڑھا تھا، گل سمجھ آئی ہے؟ ایسے یرمیو ہوتا ہے، یرمیو ہوتا ہے، یرمیو، یا پہ ضمہ تھا لیکن آپ پڑھتے یرمی ہیں، یرمی، ٹھیک ہے، کیوں پڑھتے ہو؟ تو حالت رفع ضمہ تقدیری کے ساتھ، حالت رفع کس کے ساتھ آئے گا؟ ضمہ تقدیری کے ساتھ، ہوا یدو و یرمی، ہوا یدو و یرمی، ہوا نہ بھی پڑھو، یدو و یرمی، ویسے ہی سر اس لیے پڑھ رہے ہیں تو یہ اس میں سے آ گیا، تاکہ یہ کیا تھا کہ یہاں پہ ضمہ چھپا ہوا ہے، ضمہ تقدیری ہے، ٹھیک ہے، حالت رفع کے اندر، اس کا بھی اعراب کتنے ہے؟ اس کا بھی عامل وہی ہے، خلوف، خلوف ہی ہے، اچھا خلوف ہے، دیکھو اچھا جی، اور حالت نسبی کیا آئے گی؟ فتح لفظی کے ساتھ آئے گی ان کی ضمیر بارش تو نہیں ہے، یہ 1 4 7 13 14 ضمیر بارش تو نہیں ہے، یہ ضمیر مستتر ہی ہے، یدو کے اندر کیا ہے؟ یدو میں ضمیر وہی اس میں سے، خلو اس کا عامل تھا جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ان میں عمل کرتا ہے وہ جن، جن جو نظر نہیں آ رہا، وہ جن جو نظر نہیں آ رہا، تو یہ ضمہ تقدیری آ گیا۔ اچھا حالت نسبی کس کے ساتھ آئے گی؟ فتح لفظی کے ساتھ آئے گی، لن ید اوا، لن یرمیا، یہ آپ نے گردان کی تھی یاد ہے؟ لن ید اوا، لن ید اوا، لن ید لن تدوا، لن تدوا، لن یدونا، لن تدوا، لن تدوا، لن تدعو، یہ گردان آپ نے کی تھی۔ حالت نسبی فتح لفظی کے ساتھ، فتح لفظی کے ساتھ، لن یدوا، لن یرمیا، یہ گردانیں آپ نے پڑھی ہوئی ہیں، اچھا ہاں جنہوں نے دراسات ایک پہلا سال پڑھا ہے انہوں نے یہ گردان نہیں پڑھی ہے، اچھا بچوں دراسات جنہوں نے پڑھا ہے نا انہوں نے ابھی یہ گردانیں نہیں پڑھی ہیں ان کے دوسرے سال میں، لیکن آپ پریشان نہ ہو، یہ انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی، یہ بھی جو ہے بس ابھی آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ حالت نسبی کس کے ساتھ آئے گا؟ فتح لفظی کے ساتھ، لن یدوا و لن یرمیا،
اچھا، حالت جزمی کس کے ساتھ آئے گا بچوں؟ حذف لام کے ساتھ. یہ گردان بھی آپ نے پڑھی ہوئی ہے. لم یدعو، لم یدعو، واو واو کی چھٹی ہو گئی. حذف لام کا مطلب ہے لام کلمہ غائب ہو گیا. اچھا باش، واو صاحب کیا ہو گئے ہیں؟ واو صاحب کی چھٹی ہو گئی ہے حالت جزمی کے اندر. لم یدعو اور لم یرمی، لم یرمی. گل نہیں سمجھ آئی ہے. اب یہ نہ کہنا استاد جی لم یدو عین کے اوپر تو ضمہ آ رہا ہے تو یہ تو حالت رفع ہے. نہ 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 بچے، یہ حالت رفع نہیں ہے. ہاں، دیکھنے کا اعتبار نہیں ہونا، اصل کا اعتبار ہوگا. اصل میں کی ہو گیا تھا؟ واو تھا، اس کی چھٹی ہوئی ہے. یرمی یہ نہ کہنا استاد جی یہ حالت جری ہے. میں نے کہا تھا نا مضارع پہ جر نہیں استاد جی مضارع پہ آپ نے کہا تھا جر نہیں آتی ہے، تو جر تے آئی ہوئی ہے، ایک ہی گل ہے. حالت جری آ گئی نا، یرمی آ گیا. تو اصل میں کیا ہے، یہاں سے حذف ہوا ہوا ہے. یہ یا کیا ہوئی ہے؟ حذف ہوئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو لم حروف جازمہ میں سے تھا، تو یہ کیا آ جائے گا؟ حذف لام. اور آپ لوگوں نے پڑھا تھا، یاد ہے لم بنانے کی گردان، جب لم بنانے کی گردان علم الصرف میں پڑھی تھی تو ادھر آپ نے بنانے کا طریقہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ اگر آخر میں حرف علت نہ ہو تو آخر والے حرف کو ساکن کر دو، پڑھیا سی. اور اگر آخر میں حرف علت ہو تو اس کو گرا دو. یہ آپ دیکھنا ذرا علم الصرف اولین کے شروع میں جا کے چیک کرنا، لم کے بنانے کی طریقہ، لم والی گردان بنانے کا طریقہ وہاں پہ لکھا ہوا ہے. اچھا، تو اس میں سے آ گیا. تو لم یدو اور لم یرمی، تو یہ حالت جزمی کے ساتھ آ جائے گا. واوی و یائی مجردہ ضمیر. گل سمجھ آئیے؟ یہ بھی وہی 147 تے 13 14 تھا. استاد جی حرف علت تین ہوتے ہیں. اچھا، وہ کیڑا ہوتا ہے تیسرا؟ وہ الف بھی ہوتا ہے. مفرد معطل الفی مجردہ ضمیر بارز. مفرد معطل الفی. استاد جی اگر آخر میں کیا آ جائے؟ ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے سمجھ آ رہی ہے بات کو؟ تو یہ اس میں سے آ گیا. ٹھیک ہے، مفرد معطل الفی مجرد ضمیر بارز. وہ آخر لم اکو بغیہ جو ہے نا، یہ بات تھوڑی سی آگے وہ آ جائے گی. اکن سے جو ہے نا، لم اکن. ٹھیک ہے نا، یکن سے، یکون سے، لم یکون سے، پھر وہ ہوا اور پھر آخر سے وہ کیا. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تھوڑی سی اور وہ ہو جاتی ہیں، اس میں اور سمجھانے کی بات آ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا، تو مفرد معطل الفی مجرد ضمیر بارز. ٹھیک ہے نا، اصل میں اکن تھا نا بچوں، نون بھی غائب ہوا. اکونو تھا، یکونو. کانا یکونو سے اکونو. اکونو سے پہلے واو حذف ہوا، پھر بعد میں کیا ہوا؟ واو حذف کیا گیا تھا. لم اکون دو وہ آ گئے تھے، وہ ختم ہوا. پھر اس میں سے نون کو بھی کیا کیا گرایا گیا، تو لم اکو آ گیا اس میں سے. تو یہ اس وجہ سے یکونو سے. مفرد سے وہی 147 13 14 یہ مراد ہیں بچے. اچھا، مفرد سے یہی مراد ہیں 147 13 14. مفرد کا مطلب ہے سنگولر جو ہے نا، سنگولر جو ظاہری طور پہ ان کے ساتھ کیا نہ ہو، کوئی کوئی وہ نہ آ رہی ہو. اب آ گیا مفرد معطل الفی مجرد ضمیر بارز. یہ بھی کیا ہے؟ الفی والا ہوگا. الفی سے مراد ہے کہ فعل مضارع کے آخر میں الف نظر آ رہا ہو. اچھا، واوی کا کی مطلب ہے فعل مضارع کے آخر میں واو نظر آ رہا ہو. اور یائی کا کی مطلب ہے کہ فعل مضارع کے آخر میں یا آ رہا ہو. اچھا، تو معطل الفی کا کی مطلب ہے یرزا. دیکھو، ورنہ ماضی اس کا رضیہ ہے، ماضی کیے رضیہ. یہ نہ کہنا استاد جی یا کے اوپر تو فتح ہے تو آپ نے الفی کیسے کہہ دیا؟ او مضارع کو دیکھنا ہے بچوں، مضارع کو دیکھنا ہے. اچھا، مفرد معطل الفی مجرد ضمیر بارز. یہ 147 13 14 یہ بھی آئے حالت رفی، حالت نصبی اور حالت جزمی. یہاں پہ کیا آئے گا؟ یہاں پہ ضمہ تقدیری آئے گا. یرزا، یرزا والی گردان کی تھی سی. اس کے پیٹرنز ہوتے ہیں یرزا، یرزیان، یرزون، ترزا، ترزیان، یرزین، ترزا، ترزیان، ترزون، ترزین، ترزیان، ترزین، ارزا اور نرزا. ٹھیک ہے نا، اس کے پیٹرنز یاد کرنے ہیں. اچھا، میں نے اس لیے کہا تھا کہ آپ نے وہ جو ہے نا ریکارڈنگ جا کے سنو. میں نے جو اس کے وہ کیے ہیں وہ اس، ورنہ آپ کو کبھی بھی ناقص کبھی بھی یاد نہیں ہو سکتا. اگر پیٹرنز کے بغیر آپ یاد کرو گے نا تو آپ کو ناقص کبھی بھی یاد نہیں ہوگا. ناقص اور لفیف جو ہے بچوں کبھی یاد نہیں ہوگا. جو استاد جی نے جو پیٹرنز دیے ہوئے ہیں اس پیٹرنز کے طریقے پر یاد کرو گے، ساری زندگی کبھی مار نہیں کھاؤ گے انشاءاللہ. ناقص کے اندر ہم میں جو مانکوٹ میں تھا تو ہم جو دو لڑکے تھے جو ہم نے یہ پڑھی تھی اشرف العزیز پڑھی ہوئی تھی، ہم مانکوٹ والے لڑکوں سے اچھی گردانیں سناتے تھے ناقص کی گردانیں. ہم مانکوٹ کے لڑکوں سے جو ان کے پڑھے ہوئے اپنے لڑکے تھے، کیونکہ ہم پیٹرنز کے ساتھ یاد کی ہوئی تھی ہم نے، تو ہمارا کیا ہوتا، زبان پہ چڑھی ہوئی تھی وہ پیٹرنز جو تھے. تو وہ جو ہے نا اس میں سے
تو اس میں سے چلے جاؤ گے جامعہ اشرفیہ آفیشیل کے اندر ہی نا، جامعہ اشرفیہ آفیشیل میں ہی صرف کی ریکارڈنگز میری پڑی ہوئی ہوں گی، صرف کی ریکارڈنگز پڑی ہوئی ہوں گی اس سال درس نظامی کی، سال اول کی جو ہے نا، اس میں ناقص کی جو ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے نا. تو اس میں سے یہ اس طرح پیٹرنز یاد کرنے ہوتے ہیں کہ یدو کا پیٹرن کیا ہے، یدو یدوان یدونا، ایسے یرمی یرمیان یرمونا، ایسے ہی یرزا یرزیان یرزونا، ترزا ترزیان یرزینا، ترزا ترزیان ترزونا، ترزینا ترزیان ترزینا، ارزا نرزا، ٹھیک ہے نا. یہ تو جس طرح آپ اگر علم الصرف کے اندر یا جس طرح اس نے یاد کرتا یا اشاد الصرف سے یاد کیا ہوا ہے وہ آپ کو یاد نہیں ہوگا. الصرف العزیز مفتی حسن صاحب کی جو ہے وہ لے لو، الصرف العزیز، اس کے اندر کیا ہے ناقص کے قوانین لگانے کے اور ناقص کی جو ہے نا، ناقص اور لفیف کی گردانے، اس میں استاد جی نے وہ پیٹرن میزائل دیے ہوں گے، غوری میزائل، شاہین میزائل، ایٹم بم بھی ہے مختلف قسم کے، ٹھیک ہے نا. تو یہ انشاءاللہ ہو جائے گا، آپ کو یاد ہو جائیں گے، کوئی نہیں، آپ انشاءاللہ سنو، انشاءاللہ یاد ہو جائیں گے. اچھا جی، اب آ جائیں گے تو یہ اب کیا آ جائے گا، حالت رفع ضمہ تقدیری کے ساتھ ہوا یرسا، حالت نصبی بھی فتح تقدیری کے ساتھ ہے. دیکھو ادھر فتح لفظی کے ساتھ تھا، مطلع واوی و یائی میں کیا تھا، فتح لفظی تھا، لیکن یہاں پہ کیا ہوگا، یہاں پہ فتح تقدیری ہے. اچھا ہوا لن یرزا، لن یرزا، ٹھیک ہے نا. یہاں پہ وہ کالا والا قانون لگا ہوا ہے یرزایا، یہاں پہ بھی کالا والا قانون لگا ہوا ہے، یرزایو تھا، یرزایو تھا، یا متحرک ماقبل مفتوح تھا، کالا والا قانون لگا، الف سے بدل گیا، ٹھیک ہے، تو یرزا بن گیا. یہاں پہ بھی کالا والا قانون لگا ہوا ہے، لن یرزایا تھا، یا متحرک ماقبل مفتوح تھا، تو کس سے بدل گیا بچو، کس نال بدل گیا، الف سے بدل گیا، تو کی بن گیا یرزا، ٹھیک ہے نا. تو یہ آ گیا اس میں سے، تو لن یرزا. اور حالت جزمی کیا ہے، حذف لام کے ساتھ لم یرزا، وہ آخر میں جو الف تھا نا وہ کی ہو گیا، گر گیا. اچھا یہ الف ہے، اچھا لکھتے ایسے ہیں، اس کو لکھتے ایسے ہیں یرزا، کھڑی زبر کے ساتھ جو ہے نا، یا لکھ کے اس طرح، تو یرزا سمجھ آئیے، لکھتے ایسے ہیں لیکن ہے آخر میں کیا ہے، الف آ گیا تو یہ کیا آ جائے گا، لم یرزا آ جائے گا. گل سمجھ گئے ہو کہ نہیں سمجھ آئی ہے؟ تو کیا ہے، حالت رفع ضمہ تقدیری، حالت نصبی فتح تقدیری، اور حالت جزمی حذف لام کے ساتھ ہوا یرزا، لن یرزا اور لم یرزا آ جائے گا. گل سمجھ آئی ہے؟ اب آپ کہو گے استاد جی آپ صرف 5 ہی سیگے آپ کے فیوریٹ ہیں، 5 ہی سیگوں کی باتیں کرتے ہیں آپ جو ہے نا، باقی جو 7 سیگے مورب کے ہیں وہ دسو نا. تو بچوں چوتھی قسم آ رہی ہے نا، چوتھی قسم کی ہے، یہی تو قسم ہے، اور وہ کیا ہے، صحیح یا معطل مشتمل بر ضمیر بارز. یہ لکھنے کا ایک طرز ہوتا ہے. اچھا عربی لکھنے کے بھی نا یہ ہوتے ہیں کہ جی ایسے ہی حمزہ لکھنے کے قواعد ہوتے ہیں، ایسے یہ قواعد ہوتے ہیں لکھنے کے، ٹھیک ہے نا. تو اس میں سے ہے، سمجھ آ رہی ہے بات کی تو اس میں سے قواعد کے اندر سے آ جائے گا. تو حالت نصبی و جزمی حالت، اچھا جی اب آ گیا صحیح یا معطل مشتمل بر ضمیر بارز. کیا مطلب، صحیح آ گیا تو پہلی قسم، یا معطل دوسری اور تیسری، اور مشتمل بر ضمیر بارز کا کیا مطلب ہے کہ ضمیر نون رابی والے سارے کے سارے سیگے آ گئے، 7 کے 7 سیگے آ گئے، چاہے وہ صحیح کے ہوں، چاہے وہ کیا ہوں، معطل واوی کے ہوں، چاہے وہ معطل یائی کے ہوں، چاہے وہ معطل الفی کے ہوں، تو صحیح کے ہوں، چاہے وہ معطل صحیح کے ہوں، یا معطل واوی کے ہوں، یا معطل یائی کے ہوں، یا معطل الفی کے ہوں، لیکن کیا ہوں، مشتمل بر ضمیر بارز ہوں، یعنی 7 سیگے نون رابی والے آ گئے. تو چوتھی قسم کڑی آ گئی بچوں، صحیح یا معطل مشتمل بر ضمیر بارز آ گئی. حالت رفع اثبات نون رابی کے ساتھ، حالت رفع کیا آ گئی، اثبات نون، اس کو اسبات نون نہیں پڑھنا، اثبات نون رابی پڑھنا. اچھا اثبات، اس کو لوگ پڑھتے ہیں اسبات نون رابی، وہ اسبات نہیں ہوتا، اچھا باب فعال کی وہ ہے اثبات نون رابی کے ساتھ، نون رابی کے ثابت ہونے کے ساتھ. گل سمجھ آئی ہے، اس بات نون اعرابی کے ساتھ، اس لیے اب گل سمجھ آئیے، اس کو نون اعرابی کہتے کیوں ہیں بچوں، کیونکہ نون اعرابی اسی لیے کہتے ہیں کہ جب نون ہوتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حالت رفع ہے، تو کی ہو جاتا ہے،
پتہ چل جاتا ہے کہ نون اعرابی یہ نون حالت رفیع ہے. تو جب نون نہیں ہوتا تو پتہ چل جاتا ہے کہ کی ہو گیا استاد جی یا تو حالت نسبی ہے یا حالت جزمی ہے. گل سمجھ آئی ہے؟ تو حالت رفیع اس بات نون اعرابی کے ساتھ. تو ابھی آپ نے گردان کیسے کی تھی یاد ہے؟ یزریبان تزریبان 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 یزریبونا تزریبونا تزریبینا. گل سمجھ آئی ہے؟ یہ کی تھی نا یہ گردان ایسی کی تھی نا. یا فلانے تفلانے 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 یا فلونا تفلونا تفلینا یہی گل کی تھی نا. ساری ایسی گردانیں پڑی تھی نا ساری. تو یہ تھا حالت رفیع تھی ان کی. حالت رفیع تھی اس بات. ان میں بھی عامل کیا ہے؟ عامل خلوف ہے. اچھا یہ کیڑیا ہے عامل خلو ہے. خلو خلو. اچھا جی. اور استاد جی حالت نسبی اور جزمی کیا ہوگی؟ اسکات نون رابی کے ساتھ. اسکات نہیں اسکات نون رابی ساکت کرنے کے ساتھ. اچھا اسکات نون رابی کے ساتھ نون رابی کا ساکت کرنے کے ساتھ یعنی نون رابی کی چھٹی کروا دو. ہوں اب سمجھ آئے گی کہ استاد جی ہم نے گردانے کیا کرتے تھے. یاد ہے آپ نے پڑھا تھا لیں یزریبا پڑھا تھا. لیں یزریبا لیں یزریبا. استاد جی یزریبانے ہوتا ہے یزریبانی ہوتا ہے. آپ نے کی کیتا ہے تو بھائی حرف ناصب حروف ناصبہ میں سے آ جائے گا تو کی ہو جائے گا اسکات نون رابی ہو گیا. نون رابی کی چھٹی ہو گئی. ایسی گردانیں پڑی تھی نا یاد ہے نا. لن یزریبا لن تزریبا لن تزریبا لن تزریبا لن یزریبو لن تزریبو لن تزریبی. یہی گردانیں پڑی تھی نا. یہ پڑھی ہوئی ہیں آپ سب نے. گل سمجھ آئی ہے؟ تو کیوں تھا یہ حالت نسبی تھی. تو اسکات نون رابی کے ساتھ چاہے وہ صحیح ہو چاہے وہ کیا ہو معطل واوی ہو چاہے معطل یائی ہو چاہے معطل الفی ہو. لن یزریبا ولن یدوا یہ تسنیہ کا صیغہ. لن یدوا ولن یرزیا لن یرمیا. لن یرمیا نہیں لکھا ہوا چاہے لکھ لو سارا کچھ تو اس میں سے وہ بھی ساتھ کر لو. لن یرمیا بھی لکھ لو. اچھا جی. ایسی حالت جزمی کیسے آئے گی؟ یاد ہے لم یزرب لم یزریبا پڑھا تھا آپ نے. نون نہیں آیا تھا. تو اب ہونا آ گیا اسکات لم یزریبا ولم یدوا ولم یرزیا. اور گل نہیں سمجھ میں آئی ہے؟ گل نہیں سمجھ میں آئی ہے؟ سمجھ گئے ہو؟ تو یہ کیا آ جائے گا حالت نسبی و جزمی اسکات نون رابی کے ساتھ آئے گا. لم یزریبا ولم یدوا ولم یرزیا. ٹھیک ہے نا. گل سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ بچوں میں نے جو تھا اس میں سے اور میں یہ زیادہ زور اس لیے لگاتا ہوں نا. مجھے کسی نے لکھا بھی استاد جی آپ پڑھتے کیسے ہیں یہ گردانے جو ہیں. کسی نے فیڈ بیک کے اندر ایک وہ دیا ہوا ہے کہ آپ یہ کس طریقے سے پڑھ رہے ہوتے ہیں گردانے. یہ میں جان بوجھ کے اس طریقے سے پڑھتا ہوں. کسی چیز کو میں لمبا کرتا ہوں چھوٹا کرتا ہوں صرف آپ کو کیا کرنے کے لیے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ کیا ہوتے ہیں کانوں سے سمجھتے ہیں چیزوں کی اس میں سے. تو اس لیے میں تھوڑا سا کیا کرتا ہوں اس کو ذرا اس طریقے سے پڑھتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو کیا ہو جائے ذرا زیادہ ایمفیسائز کرنے کے زیادہ زور دینے کے لیے. تو اس میں سے سمجھ آ رہی ہے بات کی کہ نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس میں سے تو یہ اس میں سے آ گیا. ٹھیک ہو گیا. تو اس لیے اس طرح کو کیا جاتا ہے. تو اس لیے زیادہ زور دینا پڑتا ہے بعض دفعہ. لیکن آپ نے پڑھنا صحیح طریقے سے ہی ہے. ٹھیک ہے نا. سمجھ رہے ہو نا. آپ لوگوں نے صحیح پڑھنا ہے لیکن یہ میں صرف سمجھانے کے لیے آپ کو اس طرح کی وہ کر رہا ہوتا ہوں. آپ بھی اس طرح ہی کر دو. جیسے اب اصل میں یہ لفظ کیا ہوتا ہے یزریبانی ہوتا ہے. یزریبو یزریبانی. ٹھیک ہے نا. لیکن اب اگر اب طالب علم کو جب ہم یزریبانی پڑھتے ہیں نا تو کہتا ہے شاید یا بھی آ رہی ہے. تو بعد ہم اس کو جان بوجھ کے مجہول پڑھتے ہیں. یزریبو یزریبانے یزریبانے. ٹھیک ہے نا. تزریبانے. اب مجہول پڑھ رہے ہیں حالانکہ یہ غلط ہے. نون زیر نی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. مجہول نہیں پڑھنا چاہیے معروف پڑھنا چاہیے. لیکن صرف کے اندر آپ کو اس لیے یہ کروایا جاتا ہے تاکہ آپ کا کیا ہو آپ لکھنے میں غلطی نہ کرو کسی جگہ کے اوپر. ٹھیک ہے. سمجھ رہے ہو؟ چلو جی. گل سمجھ گئے ہو. یہ آپ کے کیا ہو گیا. یہ اتنی چیزیں ہو گئی ہیں. چلو اب ہم ذرا آ جاتے ہیں تاکہ آپ کو فائدہ ہو جائے اس میں سے. یہ ہو گیا جناب علی. تو فعل مضارع کی وہ ہو گئی ہے. اچھا جی. اب ایک